آج وہ شبلی فراز جب سینٹ میں تقریر کر رہے تھے تو میں حیران تھا۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کا میڈیا سے سامنا ہوتا ہے، ازما بخاری صاحبہ موقع چاہیے ہوتا ہے۔ 26 نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی آج منہ چھپا رہی ہیں۔ عمران خان میں اور بشریٰ بی بی میں ہو گئی ہے لڑائی۔ بشریٰ بی بی صدمے میں یا ان کو منع کر دیا گیا ہے؟ جو گورنر ہے کے پی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے NRO مانگ رہی ہے۔ بشریٰ بی بی پلاننگ کرنے والوں میں شامل تھی۔ السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ بشریٰ بی بی کو چپ سی لگ گئی ہے، سادہ سے سوالوں کے جواب تک نہیں دے سکی۔ بشریٰ بی بی صدمے میں یا ان کو منع کر دیا گیا ہے؟ ان کی زبان بندی کی گئی ہے یا پھر وہ ڈر گئی ہیں؟ کیونکہ 9 مئی کے معاملات سے براہ راست بشریٰ بی بی کو بھی لنک کیا جا رہا ہے۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی پلاننگ کرنے والوں میں شامل تھیں، لہٰذا صرف فیض حمید اور عمران خان ہی نہیں، 9 مئی کے معاملات میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی رگڑا لگ سکتا ہے۔ ایک تو اس معاملے پر بات کریں گے، بشریٰ بی بی صاحبہ کیوں چپ تھیں، کیا سوالات تھے، کیوں جواب نہیں دے پائیں، اور دوسرا 9 مئی کے مقدمات اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرد جرم عمران خان اور دیگر 9 مئی کے ملزمان کے بعد اب عمران خان صاحب کے نائب شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کئی پی ٹی آئی رہنماؤں پر لاہور میں بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور معاملہ 9 مئی کو شادمان تھانہ جلانے کا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جو اپنا وہ ہے کی بورڈ واریئرز عمران خان صاحب کے اصل جنگجو، عمران خان صاحب کی اصل طاقت، ان کے پیچھے بھی ریاست ڈنڈا لے کے چڑھ گئی ہوئی ہے۔ طلب کر لیا گیا عمران خان صاحب کے کی بورڈ واریئرز کو۔ یہ کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آغاز میں کروں گا آج شبلی فراز صاحب، سینیٹر شبلی فراز، اپوزیشن لیڈر، تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما، چور چور کے نعرے لگانے والے، آصف زرداری، نواز شریف، ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے، یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آج وہ شبلی فراز جب سینٹ میں تقریر کر رہے تھے تو میں حیران تھا کہ صرف تھوڑی سی سختی کے بعد، صرف تھوڑی سی سختی، ویسے تو پی ٹی اے پر بڑے عرصے سے سختی ہے، لیکن اصل سختی جو اب نظر آئی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک پریس ریلیز کے بعد، تو اس کے بعد کس طرح یہ ترلے منتوں پر آ گئے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے اپنے ٹرولز بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر حیران ہیں کہ یہ اس طرح گھٹنوں پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈٹ گیا خان، ڈٹ گئی پی ٹی آئی، اس پر اپنا پورا کا پورا جو ہے وہ دکانداری لگائی ہوئی تھی۔ تو آج جو شبلی فراز صاحب نے، کل تو بیرسٹر گوہر نے تقریر کی، آج شبلی فراز صاحب نے جو تقریر کی سینٹ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہم تو سیاستدان ہیں، ہمیں سیاسی مخالفت اور کی حد تک رہنا چاہیے، ہمیں سیاسی مخالفت کو دشمنیوں میں بدل لینا نہیں چاہیے۔ یہی بات ہم کرتے آ رہے تھے کہ بھائی آپ سیاستدان ہو، سیاسی مخالف بنو ایک دوسرے کے، آپ نے یہ کیا راگ الاپ لیا ہے کہ جو عمران خان سے وفاداری تبدیل کر لے گا وہ غدار ہے؟ آپ نے کیا شروع کر لیا ہے کہ جی یہ ایجنٹ ہیں؟ وہ کون تھا جس نے جلسوں میں کہا اور پھر اس کو سب نے، پوری کی پوری پی ٹی آئی نے اس کو آگے بڑھایا، اس پروپیگنڈا کو، کہ جی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ لانے والے سارے غدار ہیں؟ چاہے وہ انہوں نے پھر اس کو سہولت کاری کا الزام لگایا جنرل قمر جاوید باجوہ پر، پھر ان کو میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، پھر یہ تک کہ جو لوگ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ کریں گے ان لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ لوگوں کو راستہ روکنے کی ترغیب دی گئی کہ ہمارے مخالفین اگر مسجد نبوی میں جاتے ہیں تب وہاں جا کر بھی نعرے لگاؤ، ہمارے مخالفین کے افطار ڈنر پر ہیں تو وہاں جا کر ان کا راستہ روکو، ان کو گالیاں دو، اگر وہ موٹر وے پر کسی سٹاپ اوور پر ریسٹ ایریا میں رکے ہیں تو وہاں ان کو گالیاں دو، اور پھر اس پر تالیاں بجاؤ کہ یہ تو آپ کے ساتھ ہوگا بھائی۔ اور اس کی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اور شبلی فراز صاحب کی ایک ٹی وی ٹاک شو میں اسی معاملے پر لڑائی ہوئی تھی، ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، تو اب وہی شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی۔ تو بھائی یہ بات تو ہم بھی آپ لوگوں کو اور آپ کے اس جو بوڑھے لیڈر ہیں ان کو سمجھاتے رہے ہم بھی کہ سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی، اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر آپ سماجی تعلقات ختم نہیں کر سکتے، یہ کرتے رہے۔ اب جو ہے وہ عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی فرشتے ہوں یا انسان، ہم نے سب سے بات کرنی ہے۔
سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان، ہم نے سب سے بات کرنی ہے۔ پھر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی ہمیں راستہ دو، یعنی ترلے ملتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے سیاسی مخالف ہیں۔ تو اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے بھی تو کیا، یہ وقت گزر گیا ہوا ہے۔ سیاست میں موقع ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ ہر انسان سیاست میں خاص طور پر، اور ایون جنگ میں بھی، آپ تب مذاکرات کرتے ہیں جب آپ طاقت میں ہوں، آپ بھاری پڑ رہے ہوں۔ لیکن جب آپ کمزور پڑ جائیں، آپ کو لوگ چھوڑنا شروع کر دیں، آپ کی کال پر لوگ نہ نکلیں، اور آپ کو ریاست پھینٹا لگائے اور آپ کی ساری لیڈرشپ دوڑ جائے، اور اس کے بعد جب آپ یہ راگ الاپے کہ ہم مذاکرات کو تیار ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی مذاکرات نہیں دے گا۔ جب آپ نے کال دی تھی اسلام آباد کی طرف آنے کی، آپ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس وقت میں نے بار بار کہا کہ ریاست پینک میں تھی، آپ اس وقت مذاکرات کر لیتے۔ تو بہرحال اس وقت تو جناب جھانسی کی رانی بقول عظمہ بخاری جھانسی کی رانی بنی ہوئی تھی جی، اپنا بشریٰ بی بی صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ بھی کم نہیں تھی، وہ بھی جناب ہم تو اپنے بھائی کو رہا کروا کے جائیں گے۔ بھائی کبھی بھی لشکروں کے ذریعے جیل تو توڑے جا سکتے ہیں، طالبان نے کئی جیل توڑے، اپنے لوگ نکال کر لے گئے، لیکن سیاسی لوگ جلسے جلوسوں کے ذریعے مذاکرات کر کے پھر اپنے لوگوں کو رہا کروا سکتے ہیں۔ لیکن لشکر لا کر بٹھا کر وفاقی دارالحکومت کو یلغمال کر کے آپ اپنے لوگوں کو، اپنے قائد کو، یا اپنے جو ہے وہ سربراہ کو، اپنے محبوب کو رہا نہیں کروا سکتے۔ یہ بات سادہ سی بات تھی، سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اب سب کچھ جوئے میں ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پاس بٹھا لو۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اب حکومت کا اور ریاست کا ہاتھ اوپر ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کا ہاتھ اوپر تھا، 8 فروری کو بھی اوپر تھا۔ 8 فروری کے بعد بھی تحریک انصاف کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ایک روب دبدبا تھا، لیکن ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اسی ڈگر پر جاؤ گے تو پھر ٹکے ٹوکری ہو جاؤ گے، ٹکے ٹوکری ہو گئے۔ تو وہ جو جھانسی کی رانی جو تھی وہ اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی اور تقریر کرتی آ رہی تھی، میں اپنے میاں کو رہا کروانے آ رہی ہوں، اور میرے میاں کا مجھے کہنا ہے خان کا کہ جی جا کر ڈی چوک میں بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں خود آ کر ڈی چوک میں اعلان نہ کروں تب تک کسی بات پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ یہ جھانسی کی رانی بقول عظمہ بخاری صاحب کہتی آئی نا۔ اور پھر اس کے بعد جا کر پارٹی کے لیڈروں کو پشاور میں بغیرت گرد پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ پھر اس کے بعد 4 سدہ گئی، وہاں جا کر کہا کہ میں تو کھڑی تھی، یہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے، سارے بھاگ گئے تھے، میں تو وہاں کھڑی تھی، میری گاڑی پر سیدھی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ اس سے پہلے مشال یوسف زئی نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی کو تو اغوا کیا گیا تھا، وہاں سے علی امین گنڈاپور نے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، اور بشریٰ بی بی روتی رہی، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا تھا۔ یہ مشال یوسف زئی آن ریکارڈ ہے۔ تو آج جب پہلی بار اس واقعے کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کا میڈیا سے سامنا ہوتا ہے توشہ خانہ 2 میں اسلام آباد کی عدالت میں، تو وہاں پر ان سے سوال ہوتے ہیں، صحافی سوال پوچھتے ہیں، تو ایک بھی سوال کا جواب وہ نہیں دیتی۔ سوال پہلا ہوتا ہے، صحافی پوچھتے ہیں کہ ڈی چوک پر جانے کا فیصلہ آپ کا تھا یا گنڈاپور کا؟ کوئی جواب نہیں۔ اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار کون؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا خان کی اجازت سے آپ نے سیاسی فیصلے کیے تھے؟ کوئی جواب نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہ رہی ہیں، کوئی جواب نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پیچھے آ گئی ہے، پارٹی کو نقصان پہنچا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ کن شرائط پر واپس آئی تھی یعنی اسلام آباد سے؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ اور علیمہ خانم کے درمیان اختلافات ہیں یا نہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ ڈی چوک پر جو ہوا اس پر کچھ کہیں گی؟ کوئی جواب نہیں۔ چپ کر کے آنکھیں چرا کر وہاں سے کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ جو پیسج تھا، وہ راستہ جو چھوٹا سا تھا بشریٰ بی بی کا، کہ وہ اگر کوئی 1 منٹ کا تھا تو وہ 1 سیکنڈ میں گزر جائے، کیونکہ آپ سوالوں کے جواب جب آپ کو پراپر آپ کے صحافی ٹکراتے ہیں تو آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، اور آپ سوالوں کے جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے۔ پہلے تو آپ پارٹی کے اندر سوالوں کے جواب دیتے نا، اب صحافیوں کے سامنے دے، اور پارٹی کے اندر بھی آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے کہ آپ لینے کیا گئے تھے اسلام آباد؟ آپ کو کس نے کہا تھا ڈی چوک جائے؟
آپ کو سمجھانے کا آپشن مل رہا تھا، مذاکرات مل رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں لیے مذاکرات؟ اب کاسا پکڑا ہوا ہے، کشکول پکڑا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہے، مذاکرات دے دو، خدا کے نام پر مذاکرات دے دو، خدا کے نام پر مذاکرات دے دو، کوئی نہیں دے رہا مذاکرات۔ اسپیکر کے پاس یہ گئے کل، تو اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ پہلے وہ جو اپنا آپ کے ہارڈ لائنر ہیں نا، سلطان رائی بنے ہوئے ہیں جو گنڈا سے پکڑ کے چل رہے ہیں، ان کو پہلے جا کے چپ کراؤ۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو تقریریں ہیں نا کہ جی ہم تو سیاسی دشمن نہیں ہیں، ہم تو سیاسی مخالف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کی تقریریں آ رہی ہیں۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت ہم کہتے تھے کہ حکومت پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے، جھکاؤ، سایہ دار درخت ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے اس میں اندر۔ اگر اپوزیشن کہیں کوئی اپنا غلط بات بھی کر جاتی ہے، تنقید یا الزامات کی غلط بوچھاڑ بھی کر دے، تو حکومت ذرا سہن کرتی ہے، حکومت برداشت کرتی ہے۔ یہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن سے زیادہ الزامات لگا رہے ہوتے تھے، اچھل اچھل کر، مطلب شاہ محمود قریشی میں اور مراد سعید میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ عمران خان صاحب تو خیر سب سے 10 ساتھ آگے ہیں نا، فرق ہی نہیں رہا تھا۔ ہر بندہ، کیا فواد چودھری، کیا شبلی فراز، کوئی مطلب کیا علی محمد خان، کیا شہریار آفریدی، کوئی بندہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی تھی اور جھوٹ سچ الزامات لگا رہے ہوتے تھے۔ دشمنیاں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ، عمران خان کہا جاتا تھا کہ جی وزیر اعظم ہیں، وہ سیدھے راستے سے کیوں نہیں ایوان میں آتے؟ وزیر اعظم پھر ان چوروں سے ہاتھ ملائیں، ان ڈاکوؤں سے ہاتھ ملائیں۔ اب کیا ہے، کس سے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہو؟ مجھے یاد ہے ایک دانشور کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ اگر مذاکرات کر کے انتخابات لے لیتے ہو تو آپ کی جیت ہوگی اس میں۔ انہوں نے کہا اچھا اب عمران خان آصف زرداری سے اور نواز شریف سے اور ان چوروں سے مذاکرات کریں؟ آج کن سے مذاکرات کر رہے ہو آپ؟ کل کے ولاگ میں، کل صبح کے ولاگ میں اس سارے معاملے پر جو چیزیں ہیں، میرے پاس کافی ساری انفارمیشن ہے، وہ رکھوں گا۔ ابھی میں گزارش کر رہا تھا، بشریٰ بی بی صاحبہ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اس پر انتظار میں بیٹھی تھی ازما بخاری صاحبہ، موقع چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی، آج منہ چھپا کر رہی ہیں، آج منہ چھپا رہی ہیں۔ بشریٰ بیگم اپنی بہن اور ترجمان کے ذریعے ساری پارٹی کو چارج شیٹ کرنے کے بعد آج خود چپ ہو گئی ہیں۔ وہی جو سوالوں کے جواب، تو انہوں نے کہا یہ جھانسی کی رانی بنتی تھی، آج ان کا یہ عالم ہے۔ اچھا جی، میں نے یہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ پیش ہوئی آج عدالت میں، اور اسپیشل کورٹ 1، سوری نیب عدالت میں نے کہا تھا لیکن غلط، اسپیشل کورٹ 1، اور اس میں جو توشہ خانہ 2 تھا جو پہلے نیب کے پاس تھا، تو نیب ترامیم کے بعد وہ چلا گیا اپنا خصوصی عدالت میں۔ تو اس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پر جج شاہ رخ ارجمند صاحب کی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی۔ بڑی کوشش کی گئی تھی کہ فرد جرم ٹلے لیکن نہیں ٹل سکی، تھوڑا سا ڈیلے کروایا، لیکن بہرحال تو ایف آئی اے نے تحقیقات کا چالان جو ہے عدالت میں جمع کروا رکھا تھا، اور فائنلی آج ایف آئی اے کی خصوصی عدالت میں فرد جرم عائد ہو گیا۔ ادھر لاہور میں جو چیز ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہوئی ہے کہ جی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس میں تھانہ شادمان کو 9 مئی کو جو جلایا گیا تھا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور جو ہے وہ دیگر پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے اوپر فرد جرم عائد کر لی گئی ہے، اور دیگر ملزمان بھی ہیں، اور انہوں نے فرد جرم سے انکار کر دیا، اور سماعت جو ہے وہ 29 دسمبر تک چلی گئی ہے۔ میں نے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب، شیخ رشید، فواد چودھری اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین پر فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بھی انکار کیا تھا اس سے صحت جرم سے، لیکن اب 9 مئی کے معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ اب ان میں سزاؤں کا وقت آ گیا ہوا ہے، اب زیادہ معاملہ ڈیلے نہیں ہوگا، اسی مہینے یا 2025 کے آغاز میں ہی آپ کو سزائیں جو ہیں، جو اینٹی ٹیررزم کی کورٹس ہیں ان کے اندر سے سزائیں آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملیں گی، یا فیصلے کم از کم سننے کو ملیں گے، کبھی امکان ہے کہ سزائیں ہوں گی۔ دوسرا وہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ابھی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے جو فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اگر سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو کالعدم آئینی بینچ سپریم کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، کالعدم ہی رکھتی ہے عدالتوں کو، تو اور بات پھر مقدمات ظاہر نہیں چلیں گے، شفٹ ہو جائیں گے اینٹی ٹیررزم کی کورٹوں میں۔ ادروائز اگر جو آئینی بینچ ہے وہ
اپنا فیصلہ کل عدم کرتی ہے سپریم کورٹ کا اور آئینی اپنا فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو پھر صورتحال کچھ اور بنے گی، اور پھر فوجی عدالتوں میں مقدمات فائنل اسٹیج میں ہیں، سارا کچھ مکمل ہو چکا ہوا ہے، کارروائیاں صرف اور صرف آئینی بینچ کے فیصلے کا انتظار ہے فوجی عدالتوں کو، اور پھر فیصلے کے بعد وہاں سے بھی سزائے کا آغاز ہو جائے گا۔ یہاں جو بشریٰ بی بی کا معاملہ ہے وہ اس سے جڑا ہے، ان کی خاموشی تو پوری پی ٹی آئی کو لگ گئی ہے نا، مطلب ترلے منتے، مطلب گھٹنوں کے بل آ گئے نا۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے بھی کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب تو جیل میں تھے، بشریٰ بی بی باہر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو نیب کی تحویل میں فون درکار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی، اچھا اعظم سواتی کے پاس چلے جاؤ، اپنا سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کرو میرے لیے، یہ کرو وہ کرو، وہ فون پر بات کروائی گئی تھی۔ تو اس وقت بھی فون پر بیٹھ کر عمران خان صاحب ساری ہدایات وغیرہ دے رہے تھے ہر طرح کی، لیکن بشریٰ بی بی باہر تھی۔ تو بشریٰ بی بی اپنا مراد سعید اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ جو ہیں وہ براہ راست، سورسز کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ براہ راست انوالو تھے۔ تو بشریٰ بی بی کو جو چپ لگ گئی ہے، وہ اس کے پیچھے ان کا جو اسلام آباد کی طرف چڑھائی تھی اور وہاں سے پھر ان کو محفوظ راستہ دے کر نکالا گیا، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں 9 مئی میں وہ بھی نہ پھنس جائیں، تو اس لیے وہ ایک شوق میں، صدمے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی اور خبر دی تھی اپنا اسد کھرل صاحب، جو بہت بڑے پی ٹی آئی کے سپورٹر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی تھی کہ عمران خان میں اور بشریٰ بی بی میں ہو گئی ہے لڑائی پہلے بہنوں میں ہوئی، ان کے اپنا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوئی، لیکن پھر جب یہ نیب کے نوٹسز اور طلبیاں شروع ہو گئی حکومت جانے کے بعد، تو بشریٰ بی بی نے کہا میں نے آپ سے اس لیے شادی تو نہیں کی تھی نا کہ میں نوٹسز بھگتتی رہوں، تو اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی تک اس لڑائی کی باضابطہ کہیں تصدیق نہیں ہوئی، لیکن جیل کے اندر جب بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے جیل میں دوبارہ منتقل عمران خان صاحب نے کروایا تھا، تو جیل کی عدالت میں اڈیالہ میں بشریٰ بی بی کئی سماعتوں پر عمران خان صاحب سے دور بیٹھتی تھی، بات چیت نہیں کرتی تھی، فیملی کا جو وہ کے لیے جگہ مختص تھی وہاں وہ نہیں جاتی تھی، عمران خان جا کر بات کرتے تو ہاتھ جھٹک دیتی تھی، منہ پھیر لیتی تھی۔ تو یہ بھی رہا ہے۔ اب جب 9 مئی کی بات ہے تو پھر ممکن ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان سارے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں کے پی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہے۔ گورنر صاحب قومی اسمبلی اور سینٹ میں تقریریں تو یہی بتا رہی ہیں کہ یہ اب ان کی بس ہو گئی۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی بس ہو گئی ہے، اب ان سے جیل نہیں کاٹی جا رہی، بس ذرا بھرم رکھنے کے لیے کہ اگر ابھی سے میں لیٹ جاؤں گا تو لوگوں نے نکلنا چھوڑ دینا ہے۔ تو جب تک ریزسٹ کر سکتے تھے لوگوں کے لیے، دکھانے کے لیے کیا تاکہ لوگ نکلے، اب لوگوں نے نکلنا بند کر دیا تو ترلے منتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر ایک خبر اور آئی ہے کہ جو ایک جے آئی ٹی بنی ہے اسلام آباد کے آئی جی کی سربراہی میں، اور اس جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک چلانے والے ہیں سبقت اللہ ورق، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، کومل آفریدی، عروسہ ندیم شاہ اور ایم علی ملک کو 13 دسمبر کو طلب کیا ہے۔ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ بدنیتی پر مبنی انہوں نے مہم چلائی تھی پاکستان اور پاکستانی ریاستی اداروں کے خلاف، اور انتشار اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اس لیے ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ اور پیکا ایکٹ 2016 کی سیکشن 30 کے مطابق آئی جی پولیس کی سربراہی میں جو بنائی گئی جے آئی ٹی ہے، انہوں نے ان کو طلب کیا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کا جو خطرناک قسم کا ونگ، جو کی بورڈ وارئر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کر فیصلے بدلے ہیں اور آئندہ بھی بدلوں گا، ان میں کوئی ہار نہیں ہے، تو وہ بھی اس وقت بہت زیادہ انڈر پریشر ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بیچارے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ تو مس گائیڈڈ ہے نا، تو اس لیے میں بیچارے کہہ رہا ہوں، وہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، منہ چھپاتے مینس چھپتے پھر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ انقلابی بنے ہوئے، اور وہ اس طرح کے انقلابی ہیں جس طرح دریا کے پار کھڑا ہو کر بندہ کسی کو گالیاں دے رہا ہو۔ ان کا عالم یہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لڑ جاؤ، بھڑ جاؤ، مر جاؤ، اور خود باہر بیٹھے ہوئے، تو وہ جا کر بچیں تاکہ پاکستان کے اندر اس طرح تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہو یا تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہوں جو گراؤنڈ پر
وہ نظر نہیں آ رہے. ایکٹیوسٹ تو دور کی بات، لیڈرشپ تک سرنڈر کر چکی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.